اس صورت کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں۔ اس صورت کا تعلق قرآن سے ہے۔ ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں حالانکہ پورا قرآن ہی قرآن ہے، ہر صورت کا تعلق قرآن سے ہے، لیکن اس صورت کا تعلق قرآن سے اس لیے میں زیادہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں لگ بھگ 11 بار قرآن کا لفظ آیا، اور اس میں ایک اتنا عظیم الشان واقعہ یہ معاملہ پیش آیا کہ جیسا معاملہ کسی پیغمبر کے ساتھ پیش نہیں آیا۔ بابا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک صرف ایک پیغمبر ایسے ہیں، ایک نبی ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ یہ سفر پیش آئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اسراء اور معراج ایک سفر میں 2 سفر کرائے، ایک سفر میں 2 سفر کرائے۔ دراصل ابھی ہم اسراء معراج جانتے ہیں، اس میں اسرا ہے، سبحان الذی اسرا۔ یہ جو اسرا کا لفظ ہے اس کا معنی اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر ہم اس کی تحقیق میں جائیں اس لفظ کی تو اس میں اس کا میننگ یہ نکلتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ اتنا لمبا سفر اور ایسی سواری کہ جس پہ بیٹھنا اور پھر سفر طے کرنا اور پھر بلندیوں پہ جانا، ڈر تو لگتا ہے، ڈر کی بات تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسرا، یہ مصیبت برا نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کا معنی کہاں نکل رہا اسرا کا؟ یہ اسرا کا معنی اگر کوئی ڈیپلی گھسے گا تو نکل جائے گا، اسرا کا معنی یہی نکلے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں جو ہے سفر کا بیان ہوا ہے اس صورت میں، اور اس صورت کی جو شروعات ہے وہ سبحان سے، اور سبحان کا معنی جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کوئی بیکار کام نہیں کرتا ہے نا، یعنی اللہ پاک ہے، اللہ پاکی کو پسند کرتا ہے۔ سبحان کا جہاں لفظ آ جاتا ہے وہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو کام ہوتے ہیں سب صحیح ہوتے ہیں، کوئی بیکار کام نہیں ہوتا۔ بیکار کام کرنے کے لیے تو ہم بیٹھے نا، اللہ نے ہمیں منع کیا بیکار کام نہیں کرنا ہے، تمہیں اللہ کی بات ماننی ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں نا، ہم تو بیٹھے، ہمیں بیکار کام سے بچنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سبحان، پاک ہے اللہ، سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ اب یہاں دیکھو، ایک تو کہا کہ سبحان، پھر کہا اسرا کا معنی سمجھ میں آ گیا، اس کے بعد بعبدہ کہا۔ بعبدہ، عبد کا جو معنی ہے، عبد کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ 2 چیزوں پہ ہوتا ہے، ایک روح اور بدن، روح پلس بدن۔ اگر بدن سے روح نکل جائے تو عبد کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اب وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ خواب میں ہوئی، وہ جاہل ہے اس آیت کے اعتبار سے، اس لفظ کے اعتبار سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے کہو کہ عبد کا اطلاق جو ہوتا ہے وہ روح پلس جسم دونوں پہ ہوتا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ جسد انصری کے ساتھ ہوئی، یعنی آپ کے جسم کے ساتھ ہوئی۔
ٹھیک ہے، خواب میں نہیں ہوئی. اچھا خواب میں اگر معراج ہوئے کوئی تعجب کی بات ہے کیا؟ اب بتاؤ بھئی، آپ کو خواب دکھتا ہے، ہمیں خواب دکھتا ہے، آدمی کہاں کہاں پہنچتا ہے، آسٹریلیا گھوم رہا ہے، انگلینڈ گھوم رہا ہے، اور جو ہے ترکستان چلا گیا، فلسطین چلا گیا، کہاں کہاں جا رہا ہے. خواب دکھتے ہیں، خواب میں تو آدمی کہاں کہاں چلا جائے پتہ نہیں. یہ کوئی تعجب کی بات ہے؟ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا سبحان الذی، تو سبحان کا لفظ وہاں ہوتا ہے جہاں تعجب کی بات ہوتی ہے. یہاں تعجب کی بات ہے. اور آگے جو ایک لفظ آیا ہے نکرہ استعمال کیا ہے. خیر آپ لوگ تو ان چیزوں کو نہیں جانتے، علماء اکرام الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں، علماء اکرام جانتے ہیں کہ لیلم یہاں نکرہ استعمال ہوا ہے یہ، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لیلم پوری رات نہیں، رات کا کچھ حصہ. تعجب کی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سفر ہوا یہ پوری رات نہیں، رات کے کچھ حصے میں سفر طے ہو گیا، مکمل ہو گیا. اسی لیے اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ جو چاہے کرے، یہ اللہ کی مرضی ہے. اور کہاں سے کہاں تک تھا یہ ڈسٹینس، کیا تھا اس کا فاصلہ، کیا تھا سفر کا، کہ یہ تھا اسراء کا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. مسجد اقصی فلسطین میں نا، پتہ ہے نا فلسطین میں جو ہو رہا ہے سب جانتے ہیں. دعا کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو پر رحمت نازل فرمائے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی حفاظت فرمائے. کہ یہ سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد یہ وہاں کی جو سرزمین ہے وہ بڑی بابرکت ہے، بڑی بابرکت ہے، چاروں طرف برکت ہی برکت نازل ہوتی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساتم فلہا. یہاں پر احسنتم احسنتم ڈبل آیا، ایک ساتھ آیا، اور آگے جا کے وان اساتم ایک بار آیا. حالانکہ یہ بھی کیا کہا جا سکتا ہے تاکہ وان اساتم اساتم فلہا، لیکن نہیں کہا نا، وان اساتم فلہا ایک بار کہا. بتائیں یہاں سے کتنی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. ایک بات ہے کہ اچھی بات کو بار بار کہو، اچھی بات کو بار بار کہو، اور بری بات کو اگر ضرورت پڑے تو ایک بار کہو. کیا تعلیم دے رہا اللہ تعالیٰ. دیکھو اچھی بات آئے بار بار اس کا ذکر ہونا چاہیے تاکہ عوام کو احساس ہو کہ ہاں اچھی بات کرنی چاہیے. اور جب برائی کی بات ہو تو اس کو چھپا کے رکھو، ڈھک کے رکھو، ضرورت پڑ جائے تو ایک بار بتا دو اس نے ایسا کرا. آگے چلتے ہیں. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ دیکھو قرآن کے بارے میں آیا. قرآن کے بارے میں عقیدے کی سب سے اچھی کتاب کون سی ہے؟ لوگ الگ الگ نام رکھتے ہیں کتابوں کا، الگ الگ کتابوں کا نام رکھتے ہیں. یہ عقیدے کی سب سے اچھی کتاب ہے. لیکن دیکھو علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ عقیدے کی سب سے اچھی کتاب کون سی ہے، تو انہوں نے جواب دیا قرآن. قرآن قرآن عقیدے کی سب سے اچھی کتاب ہے. جو کتابیں چھوٹی چھوٹی لکھ کے رکھ دی ہیں عقیدے کی سب سے. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عقیدہ فلاں استاد سے پڑھا، فلاں استاد. نہیں، آپ کو ہم نے عقیدہ قرآن سے سیکھا، ہم نے قرآن کو پڑھا، قرآن سے ہم نے عقیدہ سیکھا، اور ہمیں قرآن سے عقیدہ سیکھنا چاہیے، ہے نا. تو چلو اور آگے چلتے ہیں. فرمایا گیا افضل العلماء اقربهم من القرآن، کہ افضل علماء کون ہوتے ہیں؟ جن کا تعلق قرآن سے ہوتا ہے، جن کا تعلق قرآن سے زیادہ ہوتا ہے، جو قرآن سے ہی سب کچھ سیکھتے ہیں. اور اس سے پہلے آیت آئی تھی نا کہ جس میں فرمایا گیا تھا قرآن کو بغیر حدیث کے نہیں سمجھ سکتے. دونوں کو ملاؤ یہاں پہ، قرآن اور حدیث، قرآن اور صحیح حدیث، یہیں سے عقیدہ لو، یہیں سے تمام مسائل لو، تب جا کے ہم سچے پکے معاہد بنیں گے، توحید پرست بنیں گے، مسلم بنیں گے، مومن بنیں گے، اور تب جا کے صراط مستقیم پر چل کر پل صراط پر گزر جائیں گے اور پھر جنت مل جائے گی. اور آگے چلتے ہیں. قرآن میں جب ہم قرآن کو آگے پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نائٹ ڈیوٹی کرنا بغیر کسی ضرورت کے ناجائز ہے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی وجہ کے نائٹ ڈیوٹی نہیں کرنی چاہیے.
نائٹ ڈیوٹی، بہت سارے لوگ نائٹ ڈیوٹی کے شوقین ہوتے ہیں. نائٹ ڈیوٹی نہیں کرنی چاہیے زیادہ. ہاں اگر ضرورت پڑ جائے تو بہت سارے ناجائز کام بھی جائز ہو جاتے ہیں. مثلا پہرا دینے کی ضرورت ہے، یا پھر کوئی ایسا کام آ گیا کہ نہیں یار آدمی رات کے علاوہ تو کر ہی نہیں سکتا، یہ مجبوری ہے، تو بہت سارے کام مجبوری میں جائز ہو جاتے ہیں. لیکن یہ آیت کریمہ جس میں فرمایا اللہ نے وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، یہ جو آیت کریمہ ہے اس سے یہی پتہ چلتا ہے، اللہ نے فرمایا اور ہم نے دن کو بنایا دیکھنے والا، ہم نے دن کو دیکھنے والا بنایا تاکہ تمہارے رب کا فضل تلاش کرو. اور فضل تلاش کرنے کا مطلب کماؤ. وہ کیا ہے کہتے ہیں نا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، وہاں بھی ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کرو. اچھا مسلمانوں کے یہاں ایک چیز پائی جاتی ہے، جمعہ کا دن آتا ہے چھٹی کر لیتے ہیں. مسلمانوں کی کسی دن چھٹی نہیں ہوتی ہے، ہر دن کام. ہاں کوئی دن چھٹی کا نہیں ہے، جمعے کا دن بھی چھٹی کا نہیں ہے. اگر جمعے کا دن چھٹی کا ہوتا تو اللہ یوں کیوں فرماتا کہ جب تم ذکر سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا فضل تلاش کرو. اس کا مطلب چھٹی نہیں ہے، جاؤ کماؤ، اپنے دکانوں کے شٹر کھولو، ہاں اپنا سودا بیچو، خریدو، مستری ہو تو جاؤ، مزدور ہو تو جاؤ کماؤ، کوئی چھٹی نہیں ہے. ہاں یہ آپ کی من کی مرضی. آپ دیکھو آپ یہ مت سوچنا یار قرآن نے منع کیا ہے کیا، ابھی چھٹی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، کوئی منع دی نہیں ہے. لیکن شریعت اسلام آپ کو پابند نہیں بناتی ہے کہ جمعہ کے دن چھٹی کرو. آگے چلتے ہیں. یہاں پر اس آیت کریمہ میں مبصرۃ کا لفظ آیا ہے. یہ سائنس کی طرف ہمیں ہماری رہنمائی کرتا ہے. پڑھے لکھے بچے ہیں جو سائنس سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں. مبصرۃ کا معنی ریفلیکشن بولتے ہیں، ریفلیکٹڈ لائٹ جو ہوتی ہے. مثلا یہ لائٹ جلی تو ہماری آنکھوں پہ روشنی آئی، ہماری آنکھوں بھی روشنی آئی تو یہ ہماری آنکھیں مبصرتن ہو گئی، یعنی کہ روشن ہو گئی، ہماری آنکھیں روشن ہو گئی. اور ہم نے جو ہماری آنکھوں کے سامنے آیا سب ہم نے دیکھا. لیکن اگر یہیں پہ اگر اس لائٹ کو بجھا دیا جائے تو اگرچہ ہمارے پاس آنکھیں ہیں مگر ہم نہیں دیکھ پائیں گے. یہ سائنس کا رول ہے کہ آپ کوئی چیز کسی چیز کی طرف دیکھو گے تو اس کا واپس ریفلیکٹڈ ہوگی لائٹ، روشنی آپ کی آنکھوں کی طرف، تب جا کے آپ دیکھو گے، ورنہ نہیں دیکھو. یہ بات اللہ نے قرآن میں پہلے ہی بتا دی. سائنس داں تو اب بتا رہے ہیں، قرآن میں اللہ نے یہ بات پہلے بتائی ہے نا. ہے کام کی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بھائی قرآن سننے مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہم نے ہر انسان کا عمل ان کی گردن سے لٹکا دیا. یہاں اس آیت کریمہ میں ہر انسان کا اللہ نے، ہر انسان، تو اس کا مطلب آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتی ہو، ہر انسان کا عمل اس کے گردن سے لٹکا ہوا ہے. اور یہاں پر ایک لفظ آیا طائرہ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس لفظ کی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ طائرہ کا معنی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چڑیا. اور جانتے ہو یہاں پر عمل کو چڑیا کیوں کہا گیا؟ ہم سمجھیں، کہتے ہیں نا کہ پہلے تولو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو، یہی مطلب ہے اس کا. یہ آیت کریمہ کا یہی مطلب ہے، پہلے تولو پھر بولو. کیسے کہ آدمی کوئی بھی عمل کرتا ہے اس کا عمل جیسے ہی اس نے کرا اس کا عمل ہو گیا. الفاظ اس نے جو نکالے، ذکر کیا اللہ کا، یا گالی دی، یا غیبت کی، یا چغلی کی، یا کسی کو برا بھلا کہا، یہ الفاظ نکل چکے. جیسے چڑیا اڑ جاتی ہے ایسے ہی یہ عمل اڑ گیا. اب یہ نوٹ ہو چکا ہے اور اس کی تفسیر میں اور آگے بتایا گیا ہے.
عمل جب کرو سوچ سمجھ کے کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جو تم عمل کرتے ہو وہ عمل ہو چکا ہوتا ہے. اب یا تو توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگو تب جا کے اللہ معاف کرے گا، ورنہ تو پھر بربادی ہے، بربادی ہے ہمارے لیے. بربادی سے بچنا ہمیں. اور یہ جو عمل لٹکا ہوا ہے ہمارے گردن میں، اس کی حفاظت کرنی ہے. پہلے سوچ سمجھنا ہے پھر عمل کرنا ہے. ارے بھائی یہ عمل جو میں کر رہا ہوں یہ قرآن حدیث میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے نبی نے حکم دیا ہے کہ نہیں دیا؟ اگر دیا ہے تو کرو، ورنہ بدعات اور خرافات، شرک، ان تمام کاموں کو چھوڑ دو، ورنہ آگے جا کے وہی دقت آئیں گی. چڑیا دو طرح کی ہوتی ہے. کون سی چڑیا بننا پسند کرو گے؟ ایک شاہین اور ایک گدھ. شاہین بننا پسند کرو گے؟ تو شاہی ہیں بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں. شاہین بننا پسند کریں گے. گدھ تو نوچ نوچ کے کھا جاتا ہے. آج تو مسلمانوں ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے گدھ بنے ہوئے ہیں. گدھ نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں دوسروں. بس مسلمان سے ہی آپس میں خفا ہے. میرے بھائیوں، مسلمانوں کو مسلمانوں سے محبت تو کرنی چاہیے، مگر ان کو بھی آپس میں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کس سے کیسے تعلق رکھنا ہے. ہمیں کسی کا دل نہیں دکھانا، ہمیں کسی کے خلاف ایسی بات نہیں کرنی ہے جو اس کو برداشت نہ ہو. وہ بھی انسان ہے بھائی، انسان ہے، غصہ آتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی. ہر چیز کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آدمی کو ہمیشہ اپنی اولاد کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، ہمیشہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، ہمیشہ اپنے کنبے قبیلے کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے نیک امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا. اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نہیں آئے گا، اللہ اپنے عذاب سے ہمیں بچا لے گا. آگے اس کے بعد انوکھی ہی یہاں پہ کہا کہ ہر انسان کے گردن میں، اچھا انوکھی کہا یا انوکھی ہی کا معنی ہوتا ہے گردن. انوکن جو ہے وہ گردن کے معنی میں آتا ہے. تو گردن میں یہ سمجھ لو پٹا پڑا ہوا ہے. پٹا پڑا ہوا ہے. آج تو ہم لوگ پٹا کا جب لفظ آتا ہے تو سمجھ جاتے ہیں بہت جلدی کہ یار تقلید کا پٹا پڑا ہوا ہے. تقلید نہیں کرنی ہمیں. یہاں تقلید کا مطلب نہیں ہے، یہاں تقلید کا مطلب نہیں ہے. یہاں کہا گیا ہے کہ عمل کا پٹا جو پڑا ہوا ہے، یہ پٹا کس کا ہونا چاہیے؟ یہ عمل کا جو پٹا ہے یہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق یہ پٹا ڈالنا ہے اپنے گلے میں، اور تب جا کے اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. یعنی کہ اتباع کس کی کرنی ہے؟ نبی کی. تو پٹا کس کا ہونا چاہیے؟ نبی کا. نبی جیسا حکم دیں ایسا کرو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ. ایک مفسر نے فرمایا آگے جا کے قرآن کی اسی آیت میں آگے جا کے ایک جملہ اور ہے، فرمایا اقرا کتابک. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کتاب، وہ عمل کی کتاب ہمارے پاس ہے. ایک مفسر تفسیر کرتے ہیں کہ آدمی جب تک زندہ ہوتا ہے تب تک وہ اپنے عمل کی کتاب لکھتا رہتا ہے. فرمایا گیا کہ الیوم انت الکاتب، آج کے دن تو کاتب ہے، لکھ رہا ہے اپنی عمل کی کتاب کو، اپنے عمل کی کتاب کو لکھ رہا ہے جب تک آدمی زندہ ہے، جب تک وہ اپنے عمل کی کتاب کو لکھ رہا ہے. اور وغدن انت القاری، کہتے ہیں کہ اور کل یعنی کہ مرنے کے بعد جب حشر کے میدان میں اکٹھا ہوں گے، اللہ کیا کہے گا جب حساب و کتاب ہوگا؟ اقرا کتابک، تیری کتاب پڑھ، تیری کتاب پڑھ. اس کی یہاں سے ایک دلیل اور مل رہی ہے. آدمی کتنا ہی ان پڑھ جاہل گنوار مر جائے لیکن وہاں پر وہ اپنی کتاب پڑھے گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ پڑھ اپنی کتاب. اس کا مطلب وہاں پڑھے لکھے ہوں گے، کیونکہ دنیا میں تو لکھ کے گیا، وہاں پڑھے گا. سمجھ میں تو آ رہی ہے بات؟ دیکھو بہت اچھی، اگر آدمی دھیرے دھیرے سمجھے کسی چیز کو تو سمجھ میں بھی آتی ہے اور سمجھانے میں بھی آتی ہے.
ہے نا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آدمی نے جو لکھا ہے اگر وہ اچھا ہے تو پڑھنے میں مزہ آئے گا، لیکن اگر برا ہے، اس کو پتا ہے میں نے جو لکھا ہے یہاں گالی لکھی ہے، میں نے جو لکھا غیبت لکھی ہے، میں نے جو لکھا ہے برے اعمال لکھے ہیں، تو وہ خود ہی شرما جائے گا، نہیں پڑھے گا اس کو. ہاں آگے جا کے پھر کفا بنفسی کا حسیبہ، اور پھر آگے جا کے فرمایا گیا کہ من اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها. یہ آیت کریمہ جو آ رہی ہے انشاءاللہ اس کے اوپر کل بات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ